بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، بہت بڑا بدماش تھا۔ اس کی بدماشی عروج پر تھی، غریبوں کی بیٹیوں کو خرید کر اپنے بستر پر لاتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک غریب کی بیٹی کو 50,000 دینار کی بز خریدا، اور جب خلوت کے اندر اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جب آیا تو اس کے بستر پر وہ غریب کی بیٹی رو رہی تھی، کیونکہ کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بغیرت ہوتی ہے۔ لیکن اس نے پوچھ لیا کہ روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ پھل تیرے پہلو کے اندر مجھے مجبوری کھینچ کر لئی ہے، مجھے بھوک کھینچ کر لئی ہے، اور مجھے غریبی تیرے پہلو کے اندر لئی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہم اپنا پیسہ، آج جاگیردار لوگ، آج جائیداد دار لوگ، آج مالدار لوگ اپنا پیسہ وہاں پر خرچ کرتے ہیں جہاں ان کی نفس کی خواہشات موجود ہو۔ میں ایک دیہات سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ آج ہم ایک کتوں کی لڑائیوں پر 50,000 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، کرکٹ کے میچ پر ہم 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن آج ہم اپنا پیسہ غرباء کے اندر، یتیما کے اندر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، بڑا شخص تھا، اس نے ایک دکان سے ایک توڑا اٹھایا، آٹے کا اٹھا کر جا رہا تھا۔ لوگ اس کے پیچھے گئے، جب پوچھا، توڑا کھینچ لیا، اس باغے کو بغاؤ کہا، تو پوچھا کہ یہ توڑا کیوں لے کر جا رہے تھے؟ تو اس نے کہا ہے کہ لوگوں، آج 2 دن سے اس چوک کے اندر میں کھڑا ہوں، لیکن مجھے پوچھتا کوئی نہیں ہے بابا سمجھ کر، مجھے بلاتا کوئی نہیں ہے مزدوری کے لیے۔ آج میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ گھر کے اندر میری بیٹیاں بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں، گھر کے اندر میری بچیاں بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج ہم پیسہ اپنی نفس کے خواہشات کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، ان غرباء سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان یتیما سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کمالیہ کی بات ہے، میں نے نوائے وقت کے اندر پڑھا، ایک شخص کے ہاں برات آ رہی تھی، غریب شخص تھا، تو کسی محلے والے نے شکایت کر دی کہ جس کے ہاں تو بیٹے کی برات کو لا رہا ہے، وہ سوائے چند سوٹوں کے تمہیں کچھ ادا کرنے والا نہیں ہے۔ برات پیچھے واپس لوٹ گئی۔ تو میرے آقا کے غلاموں، آج غریب کی بیٹی گھر کے اندر دہیج کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی ہے، آج بیواؤں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آج یتیما سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کے غلاموں، تو کفل نے پوچھا تو روتے کیوں ہے؟ اس نے کہا ہے کہ کفل تیرے پہلو کے اندر مجھے غریبی کھینچ کر رہی ہے۔ تو اس کفل نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ بہن، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جس شان سے آئی ہے اسی شان سے واپس چلی جا۔ ہاں، مجھ جیسے کتے کے لیے، مجھ جیسے کمینے کے لیے دعا کر دینا۔ تو میرے آقا کے غلاموں، تقدیر کا فیصلہ، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ جب صبح لوگ آئے تو اس کفل کی دیوار پر لکھا ہوا تھا، اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ تو میرے آقا کے غلاموں، ایک شخص مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے گناہوں کو لوح محفوظ سے مٹا دیا ہے۔ تو اللہ اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، آ میری بارگاہ کے اندر آ، میں تیرا بڑا کریم رب ہوں۔